یہ ساپہر کا وقت تھا۔ لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں جمع تھے، نیل پانی کے سپاہیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر طرف تربیہ ماحول کی جھلکیاں تھیں، مگر جب ہم دھرمشالے کے نواح میں پہنچے تو وہاں کچھ اور طرح کی فضا دکھائی دی۔ وسیع دھرمشالے کے بیچوں بیچ ایک تالاب میں کھڑا چوکور مینار لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ ارد گرد کی چھتوں اور گلیوں میں 400-500 افراد جمع ہو چکے تھے، اور بھی مزید آ رہے تھے۔ بلند و بالا مینار پر ہمیں 2 عورتیں نظر آئیں۔ دونوں نے گہرے زرد رنگ کے چولے پہن رکھے تھے، انہوں نے بال کھولے ہوئے تھے اور اپنے سروں کو ہیجانی انداز میں ہلا کر کچھ اشلوک وغیرہ پڑھ رہی تھیں۔ تیسری عورت نظر نہیں آ رہی؟ میں نے حسنات احمد سے پوچھا۔ شاید اسی کا انتظار ہو رہا ہے، حسنات احمد نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، عمران نے کہا۔ ہم بند فوجی گاڑی کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ ارد گرد کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ اس گاڑی میں اہم لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی دھرمشالہ کے ایک پجاری کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ یہ ادھیڑ عمر شخص تیزی سے گاڑی کی طرف آیا اور کھڑکی کے شیشے سے چمٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ فریادی انداز میں کچھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ مینار کی بلندی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اسے اندر آنے دو، عمران نے حسنات احمد سے کہا۔ حسنات نے دروازہ کھول لیا اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور فریاد کناں لہجے میں بولا، ان دونوں ناریوں کا جیون بچاؤ جی، یہ آتما ہتیا کر لیویں گی۔ بڑی ماتا ان کو آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیوے گی۔ یہاں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بڑی ماتا ہی کروا رہی ہے، پرنتو وہ وہی کچھ کرت ہے جو اس کے اپنے من میں آوت ہے۔ عمران نے پوچھا، وہ ان کو آتما ہتیا پر کیوں مجبور کر رہی ہے؟ جواب میں ادھیڑ عمر پجاری نے قریباً وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے مالا نے بتایا تھا۔ ادھیڑ عمر پجاری نے ہورا کی رسم کا ذکر کیا اور بتایا کہ کچھ لوگوں کے عقیدے کے مطابق اگر 3 ودوا ناریاں جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ اور 35 سال سے کم ہوں اپنی مرضی سے اپنے جیون کی بلی دیں تو ہاری ہوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ ادھیڑ عمر پجاری نے یہ بھی بتایا کہ 2 ودوا عورتیں مینار پر چڑھ گئی ہیں۔ دھرمشالہ کے اندر سے ہی ایک تیسری عورت کا انتظام بھی ہو رہا ہے، بس چند منٹ میں وہ بھی مینار کے اوپر نظر آئے گی اور پھر تینوں عورتیں مینار سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لیں گی۔ عمران نے کہا، ہمیں ہورا کی اس رسم کے بارے میں پنڈت مہاراج نے ایک شاستر میں سے پڑھ کر بتایا تھا، کیا تمہارے پاس بھی کوئی ایسی شاستر یا پوتھی ہے؟ کیوں نہیں جی، دھرمشالہ میں ایسی کئی پوتھیاں ہیں جن میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ کیا تم کوئی ایسی پوتھی ہمیں دکھا سکتے ہو؟ بالکل دکھا سکتا ہوں جی، مگر ابھی سمے بہت کم ہے۔ آپ پہلے ان ناریوں کا جیون بچانے کے لیے کچھ کریں۔ جیون ضرور بچے گا، تم گھبراؤ مت، تم فٹافٹ اندر سے کوئی پوتھی لے کر آؤ، جلدی کرو، عمران نے پجاری کو تقریباً دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں ناچار گاڑی سے اترا اور اپنی دھوتی سنبھالتا ہوا دھرمشالے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ دھرمشالے کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ مینار پر چڑھی ہوئی عورتوں کا انداز مزید ہیجانی ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر پنڈت فقط 2-3 منٹ میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی، وہ ہانپا ہوا تھا اور کتاب کی ورق گردانی کرتا چلا آ رہا تھا۔ عمران نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے اپنے چہرے گرم صافوں میں چھپائے اور کپتان اجے کے ساتھ گاڑی سے نکل آئے۔ ہم نے ادھیڑ عمر پجاری کو بھی ساتھ لے لیا۔ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے ہم مینار کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی ہندو اور مسلمان سپاہی موجود تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ ہم نے طویل سیڑھیاں طے کی اور مینار کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں سے زرگاں کی آبادی دور تک دکھائی دیتی تھی۔ قاسمیہ کا پرانا قلعہ، راج بھون کے چمکتے ہوئے کلش، لال بھون کی اونچی چھتیں، شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہوئی نہر اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ گہرے زرد لباس والی دونوں عورتیں ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ ان دونوں کے سانولے چہروں پر عجیب سی جنونی کیفیت تھی۔ کون ہو تم؟ ایک عورت نے پوچھا۔ میں اجے کمار ہوں، آپ دونوں کی مدد کے لیے مجھے بڑی ماتا نے کہا ہے۔ اجے کمار آگے بڑھ کر بولا۔ ہماری تیسری بہن کہاں ہے؟ عورت نے ہیجانی لہجے میں پوچھا۔ تیسری بہن سے اس کی مراد اپنی تیسری ساتھی تھی۔ وہ بس آ رہی ہے، اجے نے مبہم جواب دیا۔ جب اجے کمار دونوں عورتوں سے مکالمہ کر رہا تھا، میں اور عمران 15-20 سیڑھیاں نیچے اترے اور بڑی ماتا کو تلاش کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی حجرہ نما جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ مینار کے اندر ہی واقع تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں ستیش کی کھوسٹ دادی یعنی بڑی ماتا 3 عورتوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تینوں عورتیں یہاں کی پجارنیں تھیں۔ ایک چوتھی عورت فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کے سانولے سلونے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ اس فرش بوس عورت نے بھی اوپر والی عورتوں کی طرح گہرے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر بڑی ماتا اور اس کی ساتھی عورتیں بری طرح ٹھٹکیں۔ کون ہو تم؟ بڑی بی یعنی بڑی ماتا نے کڑک کر پوچھا۔ ہمیں اوپر والے نے بھیجا ہے، عمران بڑے اطمینان سے بولا۔
दरअसल आप धर्म के लिए इतना कुछ कर रही हैं कि ऊपर वाले को आप पर प्यार आ गया है। वो अब आपकी सारी परीक्षाएं खत्म करना चाहता है। स्वर्ग की ठंडी हवाएं आपका इंतजार कर रही हैं। क्या बकते हो? कौन हो तुम? बुढ़िया फिर कड़की। मैं मौत के देवता का अर्दली हूँ। आपको संसार के दुखों से नजात दिलाने के लिए आया हूँ। वो क्या कहते हैं, मुक्ति दिलाने आया हूँ। गैर मामूली पीराना साली के बावजूद बुढ़िया की याददाश्त गजब की थी। उसने इमरान की आवाज पहचान ली। कौन हो तुम? मैं कहती हूँ ये कपड़ा हटाओ अपने मुंह से। इमरान ने कपड़ा हटा दिया। मैंने भी हटा दिया। बुढ़िया की आंखें फैल गईं। तो तुम यहां भी आ गए हो मनहूस, मुए, मरदूद। बस आपका प्यार खींच लाया है हमें। हम आपको किसी मुश्किल में नहीं देख सकते। इमरान ने अपने लिबास में से भरा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। मैंने भी उसकी तकलीद की। तीनों औरतें चिल्लाकर एक कोने में सिमट गईं। बुढ़िया इमरान को मारने दौड़ी। इमरान ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। वो किसी बदरूह की तरह चिल्लाने लगी। उसकी एक साथी औरत लरस कर बोली, भगवान की मार से डरो, छोड़ दो इनको। तुमको कुछ पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और ये भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। इमरान ने कहा, तुमने 2 औरतों को कुर्बानी की बकरियां बना लिया है और उन्हें ऊपर चढ़ा दिया है। अब इस तीसरी को तैयार करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। ये बेचारी मौत के खौफ से बेहोश पड़ी हुई है। तुम इसे होश में लाना चाह रही हो ताकि इसे धर्म का वास्ता देकर आखिरी सफर पर रवाना फरमा सको। बुढ़िया खुद को छुड़ाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही थी। साथ साथ वो मदद के लिए पुकार भी रही थी। हम उसे हुजरे से बाहर ले आए। बाकी औरतों को अंदर ही रहने दिया। हुजरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी गई। हम शोर मचाती बुढ़िया को लेकर ऊपर उस जगह आ गए जहां बलि देने वाली दोनों बेवा औरतें मौजूद थीं। अधेड़ उम्र पुजारी और अज्जे उनको बातों में मसरूफ रखे हुए थे। बड़ी माता को हमारे साथ देखकर ये दोनों औरतें भी हक्का बक्का रह गईं। बड़ी माता इमरान को बद्दुआएं दे रही थी और बदतरीन गालियों से नवाज रही थी। साथ साथ वो उसका मुंह नोचने की कोशिश भी कर रही थी। इमरान की गर्दन से खून रिसने लगा था, ताहम वो ये सब कुछ तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। ऊपर पहुंचकर इमरान ने बुढ़िया की दोनों कलाइयां अजय कुमार के हवाले कर दी ताकि वो उसे संभाल कर रखे। फिर उसने पुजारी से मुखातिब होकर कहा, पुजारी जी, तुम हूरा के बारे में पोथी की तहरीर पढ़कर सुनाओ। परेशान हाल पुजारी ने तहरीर पढ़ी। ये पूरी तहरीर कुछ इस तरह थी। रस्म के मुताबिक 33 काली बकरियों को जंग के मैदान में तरशोल से मारा जाता है और उनके जिस्म मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। अगर बिल्कुल स्याह रंग की 33 बकरियां मुयस्सर ना आ सके तो उनके बदले 2 स्याह हथनियों का बलिदान भी दिया जा सकता है। ऐसा करने के बावजूद भी अगर विजय के हालात पैदा ना हो तो फिर इससे बड़ा बलिदान दिया जाता है। इसमें 3 नारियों का बलिदान होता है। उन नारियों को विधवा होना चाहिए और उनकी उम्रें 30-35 साल के दरमियान हो। ये नारियां अपनी मर्जी से अपना जीवन कुर्बान करें तो ये कभी हो नहीं सकता कि हारी हुई जंग जीती हुई जंग में ना बदल जाए। अगर किसी कारण 30 साल की 3 विधवा नारियां ना मिल सकें तो फिर मजबूरी की सूरत में 30 साल से 3 गुना उम्र वाली विधवा नारियां भी ये बलिदान दे सकत हैं। इमरान ने अजय कुमार की तरफ देखते हुए कहा, अजय, मुझे लगता है कि इस धर्मी तहरीर में ये आखिरी फिक्रा सबसे अहम है। मेरी तरह बात अजय की समझ में भी आ चुकी थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो इमरान भाई। इस तरफ तो पहले हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया। फिर अजय अधेड़ उम्र पुजारी से मुखातिब होकर बोला, आपका क्या विचार है पुजारी जी? अगर शर्त के मुताबिक 3 नारियां ना मिल सकें तो फिर एक ही बड़ी उम्र की नारी की कुर्बानी हो सकत है। गंभीर सूरत-ए-हाल की वजह से पुजारी थर थर कांप रहा था। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और तहरीर को फिर पढ़ा। चंद सेकंड बाद उसने अपना मटका सा सर असबात में हिलाया। जी हाँ, ऐसा हो सकत है। शब्दों में यही कुछ लिखा है। मैंने पंडित महाराज से भी इस बारे में सुना था। पुजारी की बात सुनकर जर्द लिबास वाली दोनों औरतों के धुआं धुआं चेहरों पर हल्की सी चमक नजर आई। बड़ी माता की सूरत मिट्टी के टूटे हुए बर्तन जैसी हो गई। वो तड़प कर बोली, अपनी बकबक बंद करो, मनहूसों, छोड़ दो मुझे। फिर वो नीचे खड़े सैकड़ों लोगों को मुतवज्जे करने के लिए वावेला करने लगी, लेकिन उसकी आवाज वजाहत से नीचे तक नहीं पहुंच सकती थी। अगले 2-3 मिनट में कप्तान अजय, अधेड़ उम्र पुजारी और बड़ी माता के दरमियान जोरदार मुकालमा हुआ। पहले अजय और फिर पुजारी ने भी बड़ी माता को कायल करना चाहा कि अगर वो हूरा की रस्म अदा करना ही चाहती है और इसके लिए शुभ घड़ी भी निकाल चुकी है तो फिर खुद ये कुर्बानी दे दे, क्योंकि शराइत के मुताबिक 3 औरतें मुयस्सर नहीं हैं। निहायत संगीन और इबरतनाक होने के बावजूद यह सूरत हाल किसी हद तक दिलचस्प भी थी।
بڑی ماتا اپنے جیون کی 90 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکی تھی۔ اس کی انتہا پسندی اور کٹر پن کی وجہ سے اب تک نہ جانے کتنے نوجوانوں کی جانیں گئی تھیں، لیکن وہ اب بھی جینا چاہتی تھی۔ وہ ہورا کے حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی تھی۔ اجے نے ابھی تک اسے دونوں کلائیوں سے پکڑ رکھا تھا، اب اجے کا چہرہ غصے سے سرخ دکھائی دینے لگا تھا۔ بڑی ماتا کی ایک گندی گالی کے جواب میں وہ چیخ کر بولا، دھرم تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے بڑھیا، دھرم کے پالن کے لیے اور ہندو جاتی کا نام اونچا کرنے کے لیے اگر یہ عورتیں قربانی دے سکت ہیں تو تم بھی دے سکت ہو۔ تم ودوا ہو، تمہاری عمر بھی 30 سے 3 گنا یعنی 90 ورش سے اوپر ہے، پھر تم کیوں آگے نہیں آتی ہو؟ تم دوسروں کو سورگ کی خوشخبریاں سناوت ہو، اب جب سورگ کے لیے تمہاری اپنی ٹکٹ پکی ہو رہی ہے تو تم بھاگ رہی ہو۔ وہ پوپلے منہ سے اجے کو کوس رہی تھی، اسے گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے اجے کے منہ پر تھوکنے کی ناکام کوشش بھی کی۔ ایک جگہ اچانک اجے کا پاؤں پھسلا، بڑی بی کی کلائیوں پر اس کی گرفت کمزور ہوئی، وہ ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترنا چاہیں مگر اس کی اپنی ہی سفید ساڑھی اس کے پاؤں میں الجھی۔ اس سے پہلے ہم میں سے کوئی اسے تھامتا وہ 10-15 سیڑھیوں سے لڑھکتی ہوئی نیچے گری۔ اس کا سر شدت کے ساتھ پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ میں سیڑھیوں کے پاس تھا، میں لپک کر اس تک پہنچا، اسے اٹھایا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا، وہ شدید زخمی ہو چکی تھی۔ اسی دوران میں امرناتھ اور مالا بھی کچھ دیگر افراد کے ساتھ مینار پر پہنچ چکے تھے۔ ہم نے بڑھیا کو حجرہ نما کمرے میں لٹا دیا۔ امرناتھ تو نیچے دوڑا تاکہ اس کے لیے طبی امداد لا سکے۔ اندازہ ہوا کہ بڑھیا آخری سانسیں لے رہی ہے۔ مالا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، وہ پکارتی چلی گئی، دادی جی، دادی جی۔ اس کی آواز دکھ کے بوجھ سے لرز رہی تھی۔ دادی نے اپنی سفید آنکھوں سے مالا کو دیکھا۔ ان لمحوں میں بھی اس کی آنکھوں میں اپنی پوتی بہو کے لیے نفرت اور حقارت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دھرم شالہ کا ایک سیوک گنگا جل لے آیا۔ مالا نے گنگا جل بڑی ماتا کے منہ میں ٹپکانا چاہا مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، وہ اپنا سر مالا کی گود سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ یہی وہ کوہنا ہٹ دھرمی ہے جو ہزارہا سال سے انسان کے اندر سفر کر رہی ہے۔ یہ جب ایک بار دل میں جگہ بناتی ہے تو آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس ہٹ دھرمی کا سرچشمہ اکثر فرسودہ عقیدے ہی ہوتے ہیں۔ مالا سمجھ گئی کہ وہ اپنی دادی ساس کے آخری لمحات کو مزید اذیت ناک بنا رہی ہے۔ اس نے دادی ساس کا لہو لہو سر چوما اور پھر یہ سر ایک خدمتگار عورت کی گود میں دے دیا۔ بڑی بی نے خدمتگار عورت کے ہاتھ سے گنگا جل پیا، کچھ دیر کھینچ کر سانس لیتی رہی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں چند منٹ بعد اس کی نبض رک گئی، وہ جا چکی تھی۔ جذبات میں آ کر رسم کے لیے تیار ہو جانے والی دونوں بیوہ عورتیں اب اجے کمار کے سپاہیوں کی تحویل میں تھیں۔ انہیں حفاظت سے نیچے اتار لیا گیا۔ 2-3 روز کے اندر زرگاہ میں حالات معمول پر آنے لگے۔ ہمارا یار غار اسد اب فتح پور سے زرگاہ پہنچ چکا تھا، نوری بھی اس کے ساتھ تھی۔ اسد نے بتایا تھا کہ تاؤ افضل اپنی بیٹیوں سمیت بالکل خیریت سے ہے۔ فتح پور کے نئے مکھیا نے تاؤ افضل اور اس کی بیٹیوں کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی تھی۔ اسد اور نوری کو سلطانہ کی موت کی اطلاع مندر میں ہی مل گئی تھی مگر انہیں ابھی تک اس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیر تک روتے رہے۔ وہ اس بات پر بھی ششدر تھے کہ بظاہر سیدھا سادہ نظر آنے والا چوکیدار آفتاب اس انتہا پسند گروہ کا حصہ تھا اور وہ اپنی موت کے ساتھ ساتھ سلطانہ کی بے وقت موت کا سبب بھی بنا تھا۔ اقبال نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ مجھے ایک پوٹلی تھمائی اور بولا، اس میں سلطانہ بھابھی کی چیزیں ہیں اور وہ زیور بھی جو وہ مندر کے تہخانے میں چھوڑ آئی تھیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی۔ ایک ہتھیلی میں رکھے ہوئے وہ گہنے میری نگاہوں میں جگمگانے لگے جو اس کے جسم اور چہرے پر دمکا کرتے تھے۔ میں نے تھیلی بند کر دی۔ گٹری کی دیگر اشیاء میں اس کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، تھوڑی سی نقدی جو ایک رومال میں بندھی ہوئی تھی، عطر کی ایک چھوٹی شیشی جو میں نے اسے نیل پانی میں دی تھی، کچھ تصویریں جن میں ایک بڑی تصویر ہمارے بالو کی تھی۔ بالو سے دور ہو کر اس نے نہ جانے کتنی بار اس تصویر کو چوما ہوگا، اس کے لیے روئی ہوگی۔ اس تصویر کی دید نے میری آنکھیں بھی نم کر دیں۔ میں اسد کو لے کر ایک بار پھر سلطانہ کی قبر پر گیا۔ ہم دیر تک وہاں بیٹھے رہے، اسے آنسوؤں کا خراج پیش کرتے رہے۔ وہ جو کچھ بھی تھی جارج گورا اور حکم جیسے لوگوں کے جبر کا رد عمل تھا۔ پھر وہ آفتاب اور ہاشم جیسے شدت پسندوں کے ہتھے چڑھ گئی اور نادانستہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ میں اور اسد قبرستان سے واپس آئے تو حسنات میرا منتظر تھا، اس کے ساتھ 13-14 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ پی کیپ والے اس لڑکے کو میں دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ ڈاکٹر لیوان کا بھتیجا تھا۔ عمران نے اس کی جان بڑے ڈرامائی انداز میں بچائی تھی۔ ہاشم اس لڑکے کو شوٹ کرنا چاہتا تھا
مگر بالکل آخری لمحات میں عمران نے ایک سچا نشانہ لگا کر ہاشم کو شوٹ کر دیا تھا۔ میں نے لیوان کے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ حسنات نے کہا، جناب، یہ آج صبح مجھ سے ملا تھا، اس کے پاس آپ کے لیے ایک چیز تھی، اس نے مجھے دی اور کہا کہ آپ تک پہنچا دوں، لیکن میں نے کہا کہ تم خود ہی پہنچاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے واسکٹ کی جیب میں سے ایک تہہ شدہ لفافہ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، یہ آپ کے لیے ہے، مجھے آپ کی وائف نے دیا تھا۔ سلطانہ نے؟ جی ہاں۔ کب دیا تھا؟ جب ہم اسپتال میں بند تھے۔ میں نے اس بارے میں لیوان کے بھتیجے سے تھوڑی سی تفصیل پوچھی۔ پتا چلا کہ 18 گاؤں میں جب آفتاب اور ہاشم نے ہندو اور مسلمان مریضوں کو یرغمال بنا رکھا تھا اور حالات خراب سے خراب ہو رہے تھے، تو سلطانہ نے یہ رکا اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسے مجھ تک پہنچا دے۔ لیوان کے بھتیجے اور حسنات کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں کمرے میں آیا اور بلب کی روشنی میں یہ تحریر پڑھی۔ میری نم آنکھوں میں تازہ آنسو امڈ آئے۔ سارے واقعات ذہن میں پھر تازہ ہو گئے۔ یہ ڈاکٹر لیوان کے نسخہ جات والے پیڈ کا کاغذ تھا۔ اس کاغذ پر سلطانہ نے نیلی روشنائی سے لکھا تھا، مہروج، امید بندھ کر پھر ٹوٹ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ہاشم راضی اس بات پر بالکل تیار نہیں کہ ہم ماریا کو یہاں آزاد کریں، وہ اسے نیل پانی جا کر رہا کرنا چاہتے ہیں۔ ماریا کے وارثوں کو یہ بات قبول نہیں۔ اللہ جانے اب کیا ہوئیں گا، ایک ایک کر کے لوگن مرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر شاید میری باری بھی آ جائے۔ مہروج، اگر ایسا ہو گیا تو تم میرے بالو کا بہت خیال رکھنا، اسے زندگی میں کوئی دکھ نہ ہونے دینا، یہ اسے بھی کبھی نہ بتانا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا اور کیوں ہوا تھا۔ اور ہاں مہروج، ایک بہت ہی ضروری بات بھی تم سے کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھے ہو، تم نے میرا بہت بہت خیال رکھا ہے، لیکن تم محبت صرف اور صرف اس لڑکی سے کرتے ہو جو پاکستان میں تم سے بچھڑ گئی تھی۔ تم بھول گئے ہو، لیکن میں نہیں بھولی۔ جب تم اپنے ہوش میں نہیں تھے، میں نے راتوں کے اندھیروں میں تمہیں اس لڑکی کے لیے سسکتے اور روتے دیکھا ہے، اس کے لیے تڑپتے دیکھا ہے، جیسے کوئی بے کل پرندہ اپنا پنجرا توڑ کر نکلنا چاہتا ہو۔ تم بھی اس راجواڑے کا پنجرا توڑ کر سروت تک پہنچنا چاہتے تھے، اور مجھے وشواس ہے تم اب بھی چاہتے ہوگے۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو مہروج، اور اگر تم کرتے ہو تو وہ کیوں نہ کرتی ہوئے گی؟ وہ جہاں بھی ہوئے گی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوئے گی، ضرور دیکھ رہی ہوئے گی۔ تم اسے ڈھونڈو مہروج، وہ تمہیں ملے گی، اور جب وہ ملے گی میں جہاں بھی ہوں گی ضرور خوش ہوں گی۔ اگر دنیا میں نہ ہوئی تو میری روح خوش ہوئے گی۔ پھر اگر ہو سکے تو میرے بالو کو اس کی گود میں دینا اور اسے میرے بارے میں بتانا، اور اس سے کہنا کہ دور اتر پردیش کے ایک راجواڑے میں اس کی ایک بہن تھی، وہ بن دیکھے اس سے بہت پیار کرتی تھی، تمہاری سلطانہ۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے، نظر دھندلا گئی۔ میں دیر تک اس خط کے تاثر میں ڈوبا بیٹھا رہا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ شام ہو گئی۔ عمران کی آواز نے مجھے میرے خیالوں سے چونکایا۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اٹھ جاؤ، کب تک ایسے بیٹھے رہو گے؟ دیکھو تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ نیل پانی میں دیوان کی ملازمہ صفیہ کھڑی تھی۔ اس کی گود میں ننھا بالو تھا۔ عمران نے بالو کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا منہ چوما اور پھر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس ننھی جان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے اندر جذب ہو گیا، میرے جسم کا حصہ بن گیا۔ مجھے اس کے بدن سے اس کی ماں کی مہک آئی۔ وہ اپنی گول مٹول مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم اس جان کا حادثے سے بے خبر تھا جو اس پر گزر چکا تھا۔ اس کی قریب ترین ہستی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اسے اب کبھی معلوم نہیں ہونا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور اس کا پیار کیا ہوتا ہے، وہ ہستی کیا ہوتی ہے جو کوکھ سے جنم دیتی ہے اور پھر زندگی کی ہر مشکل کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی بے خبری پر میرا دل خون ہو گیا۔ میں نے اسے بہت پیار کیا، پھر اسے صفیہ کے حوالے کر کے ضروری ہدایات دیں۔ صفیہ کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ وہ بالو کے ساتھ طویل سفر کر کے ابھی کچھ ہی دیر پہلے نیل پانی سے یہاں پہنچی تھی۔ عمران نے مجھے بتایا، مراد شاہ صاحب کل زرگاہ سے واپس نیل پانی جا رہے ہیں، مگر چھوٹے سرکار 5-6 مہینے یہیں گزاریں گے۔ وہ یہاں مختلف انتظامات کریں گے، اپنا نائب مقرر کریں گے اور بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کا عمل شروع ہوگا۔ انہوں نے برٹش باشندوں کو حکم دیا ہے
کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک 30 روز بعد جو غیر ملکی یہاں ہوگا وہ گرفتار ہو جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ نکل جائیں گے؟ نکل جائیں گے نہیں، وہ لوگ نکل رہے ہیں۔ ان کا بس چلے تو اڑ کر یہاں سے اوجھل ہو جائیں۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب یہاں ان کے اور ان کے بچوں کے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میڈم صفورہ بہت پریشان تھی۔ وہ ابرار صدیقی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میڈم صفورہ نے ہمیں صدیقی کے بارے میں جو آخری اطلاع دی تھی وہ یہی تھی کہ صدیقی ایک قریبی پگوڈا میں خدمت گار کی حیثیت سے اپنی اسیرے کے دن کاٹ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ صدیقی کی سزا کو معطل کرانے کی کوششیں بھی کرتی رہی تھی، اور اب جبکہ ہم سب کی سزائیں ختم ہو چکی تھیں اور سزائیں دینے والے خود سزاؤں کی زد میں تھے، مولانا صدیقی ناپید ہو چکے تھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید 5-6 روز تک جاری رہنے والے خونی فسادات کے دوران میں صدیقی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو، یا پھر وہ خود ہی کہیں روپوش ہو۔ صدیقی اپنی طرز کا ایک عجیب کردار تھا، دیندار اور پارسا بھی، لالچی اور موقع پرست بھی۔ وہ نوادرات میں غیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا، اور اسی دلچسپی کے سبب وہ بدھا کے مجسمے کی چوری میں ملوث ہوا اور میڈم صفورہ کے ساتھ پاکستان سے یہاں لاپٹخا گیا۔ اگلے روز میڈم صفورہ نے ایک اہم اطلاع دی۔ اس نے بتایا، پگوڈا کے ایک عمر رسیدہ بھکشو کا کہنا ہے کہ صدیقی 4-5 روز پہلے زرگاہ سے نکل چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک اسٹیٹ سے ہی نکل چکا ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے تو نہیں تھا، لیکن آج کل ہے، خاص طور سے جن دنوں زوردار لڑائی ہو رہی تھی۔ سرحدی پوسٹوں پر سارا سسٹم درہم برہم تھا۔ بہت سے لوگ جن پر مقدمے چل سکتے تھے ان 4-5 دنوں میں اسٹیٹ سے نکلے ہیں، ان میں برٹش افراد بھی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو، میں نے کہا۔ بہرحال آپ اس بارے میں پوری تسلی کر لیں، ابھی ہماری یہاں سے روانگی میں 5-6 روز باقی ہیں۔ 5-6 نہیں، 8-10 روز، عمران نے فوراً کہا۔ ابھی ہمیں یہاں ایک شادی میں شرکت کرنی ہے اور کچھ دیگر ضروری کام نمٹانے ہیں۔ کس کی شادی؟ بھرت کمار اور چمپی کی۔ اس کے لیے مہورت نکالا جا چکا ہے۔ اونچی ذات کے لڑکے اور اچھوت لڑکی کی یہ شادی اس اسٹیٹ میں نئے رجحانوں کی بنیاد رکھے گی، اس جاہلیت پر ایک بڑی کاری ضرب لگائے گی جس کے علمبردار حکم اور بڑی ماتا جیسے لوگ ہیں۔ لیکن بھرت تو زخمی ہے شاید، میڈم صفورہ نے کہا۔ اس کی حالت اب بہتر ہے، وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، سینئر ڈاکٹر نے کہا ہے۔ وہ 3-4 روز تک ڈسچارج ہونے کے قابل ہوگا۔ اجیت رائے عرف چھوٹے سرکار کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کوئی مصدقہ بات تو معلوم نہیں ہو سکی تھی، تاہم اس بات میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک انصاف پسند اور روشن خیال شخص ہیں۔ جن دنوں میں سلطانہ کے ساتھ پہلی بار نیل پانی گیا تھا، میں نے چھوٹے سرکار کے انصاف کا ایک یادگار منظر دیکھا تھا۔ ایک شاہی ہاتھی نے ایک غریب مزدور کو کچل دیا تھا۔ یہ ہاتھی چھوٹے سرکار کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ چھوٹے سرکار نے اپنے بھائی کنور کو وہی سزا دی تھی جو کسی عام شخص کو دی جاتی۔ اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا اور جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی۔ یہاں زرگاہ میں چھوٹے سرکار نے بھرت کمار اور چمپی کی شادی کو آفیشیل شادی قرار دیا اور اس کی سادہ سی باوقار تقریب راج بھون میں ہوئی۔ گندمی رنگت والی اچھوت لیکن دلکش چمپی دلہن بن کر کھشتری بھرت کمار کی حویلی میں پہنچ گئی۔ چھوٹے سرکار نے چمپی کے داج یعنی جہیز کا انتظام اپنی طرف سے کیا، اور یہ انتظام اتنا بیش قیمت تھا کہ بھرت کمار کے پتا کے تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ یقیناً ساری عمر کے لیے اس کا اور اس کے پورے خاندان کا منہ بند ہو چکا تھا۔ اور پھر چمپی کی ڈولی راج بھون سے اٹھی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسے معمولی بات سمجھنے والا آنے والے دنوں میں زبردست مشکلات کا شکار ہو سکتا تھا۔ ابرار صدیقی کا ابھی تک کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تھا، اور اب میڈم صفورہ کے نزدیک 70-80% امکان اس بات کا تھا کہ صدیقی خونی ہنگاموں اور لڑائی کے دوران میں یہاں سے نکل چکا ہے۔ اب ہم اپنا رخت سفر باندھ رہے تھے، رخصت ہونا تھا۔ چھوٹے سرکار کے خصوصی حفاظتی دستے نے ہمیں اپنی نگرانی میں لینا تھا، اور ایک طویل سفر کے بعد ہمیں اسٹیٹ کی حدود سے باہر نکالنا تھا۔ اسٹیٹ کی حدود سے آگے کا 40-50 کلومیٹر کا سفر ہمیں کپتان اجے کے ساتھ کرنا تھا۔ کپتان اجے کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں الہ آباد میں ایک مستقیم نامی شخص تک پہنچائے۔ یہ 40-50 کلومیٹر کا سفر ہمیں اپنے رسک اور اپنے بلبوتے پر کرنا تھا۔ بے شک اس سفر میں ان راستوں کا شناور کپتان اجے ہمارے ساتھ تھا، پھر بھی اس سفر کے بخیریت طے ہونے میں ہماری قسمت کو بہت عمل دخل تھا۔
ہمیں مقامی طرز کے دیہاتی لباس فراہم کر دیے گئے تھے۔ یہ چرواہوں کے لباس تھے اور زنانہ مردانہ دونوں طرح کے تھے۔ وہ ایک سرد شب کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ زرگاں سو رہا تھا، اپنے سارے گلی کوچوں، شبستانوں اور جلوہ گاہوں سمیت۔ اس کے بارونق بازار خالی پڑے تھے، اس کے گھر غنودگی کے جھونکوں میں تھے، اور ہم زرگاں کو اس حالت میں چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا کہ ہماری رخصتی خاموشی سے ہوگی۔ اگر یہ علل اعلان ہوتی تو شاید ہزاروں لوگ ہمارے راستوں پر جمع ہو جاتے۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے جن کے لیے ہماری واپسی حوصلہ شکن ہوتی۔ بارڈیل اسٹیٹ کے لوگ ہم دونوں اور خاص طور پر مجھے بہت اہمیت دینے لگے تھے۔ ان میں سے اکثر خاص و عام کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں سے روانہ نہ ہوں، کم از کم چند ماہ تک تو کہیں نہ جائیں، لیکن ہمیں جانا تھا۔ یہاں ہمارا دانا پانی پورا ہو چکا تھا، کچھ نئے راستے ہمیں پکار رہے تھے، اور ہم اس آخر شب کے دھند آلود سناٹے میں زرگاں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ زخمی انور خان، تلال، بھرت کمار، ستیش، عبدالغنی، حسنات اور مبارک وغیرہ نے ہمیں بڑی محبت اور بڑے دکھ بھرے انداز میں الوداع کہا۔ چھوٹے سرکار اور ان کے قریبی مصاحب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر مجھے چھوٹے سرکار کی طرف سے ایک گراں قدر تحفہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی چاقو تھا جس سے میں نے جارج گورا کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ جب 18 گاؤں سے ہمیں پانڈے وغیرہ نے گرفتار کیا تھا تو یہ چاقو میرے لباس سے نکال لیا گیا تھا۔ سب سے رخصت ہو کر ہم بند جیپ میں آ بیٹھے۔ ایک نمناک سی فضا میں ہمارا قافلہ چل پڑا۔ گاڑیاں حرکت میں آئیں تو ایک طرف سے تلال دوڑتا ہوا آیا اور گاڑی کی کھڑکی سے لپٹ گیا۔ میں نے دروازہ کھلوایا۔ وہ زار زار رو رہا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ چلی گئیں، آپ بھی جا رہے ہیں، میرے لیے اب یہاں کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اسے پیار سے سمجھایا، تم یہاں سے نہیں جا سکتے تلال، تم تو آنے والے کل کی امید ہو، تم نے یہاں ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ آنے والے وقت میں یہاں کچھ اور رنجیت پانڈے، جارج گورے اور حکم جی پروان چڑھ سکتے ہیں، تمہیں انہیں پروان چڑھنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ تم یہیں رہو گے تلال۔ پتہ نہیں وہ میری باتیں سمجھا یا نہیں، لیکن میرے تسلی بخش انداز نے اسے حوصلہ دیا۔ عمران نے کہا، تلال، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں، تم سے رابطہ رکھیں گے، کسی نہ کسی طور ہم یہاں کے حالات سے باخبر رہیں گے، تم سے وعدہ ہے۔ ہم تلال کو بمشکل سنبھالنے اور الوداع کہنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم کافی دور نکل گئے تو میں نے مڑ کر زرگاں کی ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھا۔ انہی روشنیوں میں کہیں وہ قبرستان تھا جہاں ایک بے مثال لڑکی اپنی تمام تر دلیری، شجاعت اور وفاداری کے ساتھ ابدی نیند سو رہی تھی۔ خدا حافظ سلطانہ، میں نے زیر لب کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اگلا دن ابر آلود تھا۔ ٹھٹرا ہوا سورج چند منٹ کے لیے اپنی بیمار صورت دکھاتا اور پھر بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا۔ ہمارا سفر درمیانی رفتار سے جاری رہا۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ حکم کے بچے کھچے سپاہی کہیں کہیں جو مزاحمت کر رہے تھے وہ بھی کچلی جا چکی تھی۔ پھر بھی گھڑ سوار سپاہیوں کی نقل و حرکت دکھائی دیتی تھی۔ شام کو ہم نے گھنے سنسان جنگل میں پڑاؤ کیا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بلند و بالا درخت بھیگے ہوئے خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی بات پر شرمسار ہوں۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اچانک میں چونکا۔ یہ جگہ جانی پہچانی لگی۔ تھوڑا سا غور کیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں میں نے جارج گورا کی حراست سے فرار ہونے کے بعد 2 نہایت مشکل راتیں گزاری تھیں۔ ہاں، یہ وہی جگہ تھی۔ یہ چھوٹی سی آبی گزرگاہ جو جنگل کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی جاتی تھی اور جس کے کنارے جنگلی جانوروں کے قدموں کے بہت سے نشان تھے۔ دفتن مجھے ایک اور بات یاد آئی اور میں پھر چونک گیا۔ عمران بغور میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولا، تم تو اس جگہ کو یوں دیکھ رہے ہو جیسے پچھلے جنم میں یہاں کسی ہندو ناری کے ساتھ لو سین کرتے رہے ہو۔ ہندو ناری کے ساتھ تو نہیں، مگر اپنی تنہائی کے ساتھ لو سین کرتا رہا ہوں۔ یہ کیا بیہودہ بات ہے؟ تنہائی نے کوئی ساڑھی تھوڑی پہن رکھی ہوتی ہے، نہ ہی تنہائی کے سر پر لمبے ریشمی بال ہوتے ہیں، نہ ہی پتلی کمر ہوتی ہے۔ لو سین کے لیے ایسی 2-4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے جب میں جارج گورا کی رہائش گاہ سے فرار ہوا تھا تو انہی جگہوں پر بھٹکتا رہا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ میں نے اس ندی کے کنارے بیٹھ کر کیا کیا تھا۔ وہی کیا ہوگا جو تمہارے آباؤ اجداد گاؤں کے کھیتوں میں کرتے رہے ہیں۔ یار، تم مذاق سمجھ رہے ہو، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔
उस वक्त बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी। मुझे यूं लगता था जैसे मैं कभी इस स्टेट की हुदूद से निकल नहीं सकूंगा, दौड़ दौड़ कर और फड़फड़ा कर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। उस वक्त यहाँ पानी के किनारे बैठकर मैंने एक अजीब काम किया था। मैंने एक खत लिखा और उसे बोतल में बंद करके इस नदी में बहा दिया। वो बोतल मेरे सामने बहते बहते दूर चली गई, दरिया की तरफ। हो सकता है कि वो दरिया के बहाव के साथ आगे चलती चली गई हो, कहीं से कहीं पहुंच गई हो, और दरियाओं का आखिरी ठिकाना तो समंदर ही होता है। क्या पता कि वो समंदर तक पहुंची हो, किसी कश्तीरां या किसी जहाज के सवारों ने उसे देखा हो, पानी से निकाला हो, मेरा खत पढ़ा हो। बिल्कुल हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि अमेरिका ने अपना 7वां बहरी बेड़ा तुम्हारी तलाश में रवाना कर दिया हो। वो उल्टे पानियों में चलता चलता दरियाए आमू में पहुंचा हो और फिर अगले मंगल तक यहाँ इस जंगल में पहुंच जाए। जबरदस्त, कितना मजा आए कि ये बेड़ा यहाँ आकर रेत में फंस जाए। बेड़े के सारे मर्द फौजियों को तेंदुए खा जाएं या हाथी को चल दें, बस लड़कियां बच जाएं। हु हर बंदे के हिस्से में 5-5 लड़कियां, और वो भी अमेरिकन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, हमें अजय कुमार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बूंदाबांदी से बचने के लिए उसने छतरी ले रखी थी। एक इजाफी छतरी वो हमारे लिए ला रहा था। करीब आकर उसने ये छतरी मुझे थमा दी। क्या कहीं जाना है? मैंने पूछा। जाना तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो जा भी सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक जंगलबासी की झोंपड़ी है। एक उम्र रसीदा मुसलमान बुजुर्ग है, अपने 2 मुरीदों के साथ अरसे से यहीं रहवत है। मुसाफिर महफूज सफर के लिए उससे दुआएं करवाते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी करवा सकते हैं। अगर ज्यादा दूर नहीं तो चलते हैं, इमरान ने कहा। सूरज गुरूब हो चुका था। बादलों की वजह से शाम का अंधेरा तेजी से फैलने लगा था। हम रिमझिम में नदी के साथ चलते रहे। अजय के कंधे से राइफल झूल रही थी, मेरे हाथ में टॉर्च थी। इस झटपटे में इस तरह चलना अच्छा लग रहा था। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद हम घनी झाड़ियों में दाखिल हुए और फिर एक निस्बतन ऊंची जगह पर वाक़ई एक झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। ये झोंपड़ी 3 दरख्तों के तनों के ऊपर जमीन से करीबन 10 फुट की बुलंदी पर तैयार की गई थी। ऊपर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी मौजूद थी। अंदर मध्यम रोशनी हो रही थी। सीढ़ी के करीब एक नौजवान बारेश शख्स खड़ा था। उसके हाथ में लंबे दस्ते वाली कुल्हाड़ी थी। हमने अपने आने का मकसद बयान किया। उसने हमसे 2-4 सवाल किए। वो इस बात पर कुछ हैरान भी था कि हम इस अबर आलूद शाम में कीचड़ ज़दा रास्ते पर चलते हुए इस जगह आ पहुंचे हैं। वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया। 1 मिनट बाद उसने हमें भी ऊपर बुला लिया। बुजुर्ग की उम्र 80-85 बरस रही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी, भारी पलकें। वो एक बोसीदा कंबल लिए बैठे थे। चेहरे से जाहिर था कि वो एक नेकोकार और हर वक्त इबादत और रियाजत में गुम रहने वाले शख्स हैं। अजय के बकौल ये बात मशहूर थी कि उनकी दुआ से सफर की मुश्किलें आसान होती हैं और भटके हुए राहियों को रास्ते मिलते हैं। हमने भी उनसे अपने लिए दुआ कराई। उन्होंने गुड़ और सूखी खजूरों से हमारी तवाज़ो की। जब हम उठने वाले थे, अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैं हैरान रह गया। मैंने गौर से देखा और पहचान लिया। कुछ दीगर अशिया के साथ वो शीशे की बोतल भी एक कोने में पड़ी थी, जिसे कुछ अरसा पहले मैंने चलते पानी में बहाया था। हाँ, ये वही बोतल थी, 100% वही थी। मैंने इसे किसी दूर दराज के सफर के लिए नदी में बहाया था, मगर वो दूर दराज के सफर पर नहीं गई थी। ये तो बस 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय करके इस झोंपड़ी के गोशे में पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। बोतल के अंदर वो मुड़ा तोड़ा करेंसी नोट भी उसी तरह मौजूद था जो मैंने उसमें डाला था। क्या देख रहे हो बेटा जी? उम्र रसीदा शख्स ने मेरी नजर का ताकुब करते हुए पूछा। ये बोतल ये आपको कहाँ से मिली? उम्र रसीदा शख्स ने गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर होले से बोले, सामने वाली नदी से, घास में अटकी हुई थी। मैं वुजू कर रहा था, मेरी नजर पड़ गई, मैंने निकाल ली। मैंने बुजुर्ग की इजाजत से बोतल उठाई, उसमें 2 उंगलियां डालकर अपना लिखा हुआ खत निकाला। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, मुझको लगत है कि तुम ये बोतल पहचानते हो। कहीं तुमने ही तो इसे पानी में ना ही बहाया था? मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा। आप ठीक समझे हैं, ये चंद महीने पहले की बात है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, नदी किनारे उदास बैठा था। किनारे पर अटकी हुई इस बोतल पर नजर पड़ गई। यूं ही वक्त गुजारी के लिए मैंने नोट पर यह रुका लिखकर इसमें डाल दिया और पानी में छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं की यहीं रहेगी। बुजुर्ग कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, देखो कितना अजीब इत्तिफाक है।
تم نے اس بوتل کو جہاں پھینکا تھا یہ وہیں سے تم کو مل گئی. تم کہہ سکت ہو کہ یہ کہیں نہیں گئی، لیکن اس نے کہیں نہ جا کر بھی بہت لمبا سفر کیا ہے اور اپنا مقصد حاصل کیا ہے. کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ میں سمجھا نہیں بزرگوار. وہ بولے، ہو سکت ہے کہ یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے بھی کسی کی نظر میں نہ آ سکتی، کسی کی توجہ کا مرکز نہ بنتی، لیکن یہ ایک بالکل چھوٹا سا سفر کر کے مجھ تک آ گئی. میں نے تمہاری تحریر پڑھی، تمہارے درد کو محسوس کیا، میرے ناچیز ذہن میں تمہارے لیے فکر جاگی. میں نے تمہارے لیے اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ غفور الرحیم ہے، سنتا ہے. مجھ جیسا حقیر بندہ بھی جب دل سے کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. میں گمسم کھڑا تھا. عمران اور اجبی خاموش تھے. لالٹین کی مدھم روشنی میں بزرگ کا سرخ و سفید چہرہ کسی تصویر کی طرح نظر آتا تھا. میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں بزرگوار، وہ عطا کرتا ہے. ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں اس کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا ہے. ہم سخت مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. اب ہمیں آگے بھی کچھ سخت مرحلے درپیش ہیں. ہمیں آپ کی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے جناب. آپ ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیے. بزرگ کے پاس گزارے 1-2 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلا. کچھ ہی دیر بعد ہم اس درویش صفت شخص سے رخصت ہو کر واپس اپنے پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے. وہ بوتل اب میرے پاس تھی. اس کے اندر رکھا جانے والا رکا میری جیب میں تھا. عمران نے کہا، بھائی واہ، آج تک تو ہم نے ایسی بوتلوں کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ لمبے سفر کر کے دور دیس کے نامعلوم لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پھر ان میں موجود خطوں سے کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلی بوتل ہے جو کہیں گئی بھی نہیں اور پھر بھی اپنا کام دکھا گئی ہے. پڑھ کر تو سناؤ، اس میں لکھا کیا تھا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، بس 2-3 فقرے تھے، میں نے کہا، اور مڑا توڑا کاغذ نکال کر عمران کے سامنے پڑھا. اس کاغذ یعنی کرنسی نوٹ کے کنارے پر میں نے شاہ کے قلم اور اپنے زخم کے خون سے لکھا تھا، میرے پیاروں، میں زندہ ہوں، میرا انتظار کرنا، میں ایک دن ضرور آؤں گا. تابش. نوٹ پر 3 نام یعنی فرح، عاطف اور ثروت لکھے تھے. ہم دیر تک اس نوٹ اور اس کی تحریر پر تبصرہ کرتے رہے. اپنوں سے ملنے کا سپنا آنکھوں میں اجاگر ہو گیا. بانڈیل اسٹریٹ سے نکلنا ایک سپنے جیسا تھا. ہمیں یوں لگا جیسے ہم کسی بہت بڑی جیل سے اچانک آزاد فضاؤں میں پہنچ گئے ہیں. ہم نے تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر چرواہوں کے بھیس میں طے کرنا تھا. ہم ایسے چرواہے تھے جنہیں بھیڑ بکریاں چرانے سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. فی الوقت بھی ہمارے پاس بھیڑ بکری نام کی کوئی شے نہیں تھی. ہم نے چرواہوں کے لباس پہن لیے، سروں پر پگڑ بھی رکھ لیے. مسلسل سفر نے حلیے پہلے ہی خراب کر رکھے تھے. مزید خرابی کے لیے بالوں میں دھول ڈالی گئی، آنکھوں میں سرما لگایا گیا. مردوں نے کانوں میں بالیاں ڈالی. میڈم صفورہ، نوری اور صفیہ نے کنگن پہنے. میڈم صفورہ کا حلیہ دیکھنے کے لائق تھا. وہ پینٹ شرٹ اور بوائے کٹ بالوں والی ایک سٹائلش عورت تھی. چرواہی کے بھیس میں اسے چولی اور گھاگرا پہننا پڑا. اپنا منہ سر بھاری اوڑھنی میں چھپانا پڑا. اسے دیکھ کر عمران کی ہنسی چھوٹی تو اس نے رکنے کا نام نہیں لیا. وہ منہ پھیر کر ہنستا رہا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. میڈم جانتی تھی مگر خاموش رہی. اسے اب عمران کو برداشت کرنا آ گیا تھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اپنی طرز کا انوکھا بندہ ہے. وہ عمران کا احسان بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی. عمران نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک نہایت زہریلے سانپ کا زہر میڈم کے بدن سے چوسا تھا. وہ سنگین واقعہ ہم سب کی یادداشت میں درج تھا. ہمارے لیے بھیڑ بکریوں کا انتظام اسٹیٹ کی حدود ختم ہونے سے 2-3 میٹر پہلے ہی کر دیا گیا تھا. یہ خاصا بڑا ریوڑ تھا. اس میں ایک اصلی چرواہا اور چرواہی بھی موجود تھے. ہمارے لباسوں کے اندر اسلحہ چھپا ہوا تھا. کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرے اور عمران کے علاوہ اسد نے بھی پوری تیاری کر رکھی تھی. ریوڑ میں ایک خچر بھی موجود تھا. اس پر کاٹ کباڑ لدا ہوا تھا. اس کاٹ کباڑ میں وہ شاندار دور مار رائفل بھی موجود تھی جس سے عمران نے پچھلے دنوں میں چند یادگار نشانے لیے تھے. بہرحال ہمارا یہ سفر خیریت سے گزرا. راستے میں 2-3 جگہ ہمارا گزر چیک پوسٹوں کے قریب سے ہوا. ایک جگہ ہمیں روکا بھی گیا. صفورہ، نوری اور صفیہ لمبے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھیں. ہماری صورتوں پر شک کیا جا سکتا تھا مگر ہماری جگہ اصلی چرواہے نے ہی BSF کے اہلکاروں سے بات کی اور ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی. اس کے لیے ہمیں BSF کے اہلکاروں کو معمولی رشوت بھی دینا پڑی، یعنی بکریوں کا 4-5 کلو دودھ اور ایک چھوٹا سا میمنا. کپتان اجے کمار ہمارا بہترین رہنما اور مددگار ثابت ہوا تھا. وہ بھی مقامی چرواہے کے بھیس میں تھا. تاہم ہمارے خیریت کے اس سفر میں اس کی رہنمائی کے علاوہ چھوٹے سرکار کے انتظامات کو بھی عمل دخل تھا.
ہم جہاں پہنچتے تھے ہمارے پروگرام کے مطابق ہمارے لیے اسباب پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ الہ آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ماچی گڑھ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسلمان زمیندار کے گھر میں ہماری شب بسری کا انتظام کیا گیا تھا۔ ماچی گڑھ میں ہم چرواہوں کے بھیس سے دوبارہ عام لوگوں کے بھیس میں آ گئے۔ اصلی چرواہا اور چرواہی اپنی بھیڑ بکریوں سمیت ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ دونوں بڑے سادہ اور خوش اخلاق تھے۔ ان کے ساتھ ہمارا سفر بڑا اچھا گزرا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ بہن 1 سال بڑی تھی، بھائی چھوٹا تھا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ بہن کی نسبت ہمیں بھائی کسی حد تک افسردہ نظر آیا تھا۔ بہن اسے ہنسانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس نوجوان چرواہے کی بیوی شادی کے صرف 1.5 سال بعد اپنے نومولود بچے سمیت پانی کے ایک گڑھے میں گرنے سے مر گئی تھی۔ وہ بیوی اور بچے سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کی موت نے اسے نیم دیوانہ کر دیا تھا، مگر اب وہ بتدریج سنبھل رہا تھا۔ میرے سینے میں بھی تو ایک ایسا ہی غم انگاروں کی طرح دہکتا رہتا تھا۔ میری سلطانہ بھی تو مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن مجھے اس چرواہے کا غم اپنے غم سے بڑا لگا۔ شاید ٹھیک ہی کہا جاتا ہے، نانک دکھیا سب سنسار۔ ماچی گڑھ میں ایک رات قیام کے بعد ہمیں الہ آباد کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب اور ناقابل یقین۔ مجھے ایک بار پھر اندازہ ہوا کہ عمران میں کچھ خاص صلاحیتیں موجود ہیں۔ رات کوئی 1-1:30 بجے کا عمل ہوگا۔ میں اور عمران حویلی کے ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے گاؤں کی کسی قریبی گلی میں کتے کی آواز سنائی دی۔ یہ بھاری آواز مسلسل تاریکی کی لہروں پر ڈوب ابھر رہی تھی۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ عمران اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے لالٹین کی لو اونچی کر کے دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اسی دوران میں گلی میں سے ایک بار پھر کتے کی گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ مجھے اپنے جسم میں پھریری سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا میں نے یہ آواز پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ یہ وہی آواز تھی، یہ وہی جسیم کتا تھا جسے ہم نے 18 گاؤں کے ٹھٹھر ہوئے کھیت میں دیکھا تھا۔ میں چپل پہن کر تیزی سے برآمدے میں آیا۔ وسیع صحن کے آخری سرے پر حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دروازے سے گزر کر باہر گلی میں آ گیا۔ یخبستہ ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مجھے عمران نظر آ گیا۔ وہ گلی کے نکڑ پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ ایک سایہ سا اس کے پاؤں میں حرکت کر رہا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، یہ وہی کتا تھا۔ وہ عمران کے پاؤں میں لوٹیں لگا رہا تھا، الٹا سیدھا ہو رہا تھا۔ اس کی دم بے ساختہ تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ عمران اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اور گردن کے بال سہلا رہا تھا۔ میں چند قدم آگے آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتا 18 گاؤں سے قریباً 120 کلومیٹر دور یہاں تک ہمارے پیچھے آیا ہے۔ اچانک عمران کو احساس ہو گیا کہ میں اس سے کچھ فاصلے پر یہاں گلی میں موجود ہوں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ عمران، یہ وہی کتا ہے؟ میری آواز حیرت سے لرز رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ مجھے کل رات بھی شک ہوا تھا کہ یہ ہمارے خیمے کے آس پاس موجود ہے۔ شاید یہ مسلسل ہمارا پیچھا کرتا رہا ہے۔ یار، یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کہا۔ کتا بڑا وفادار جانور ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں اینیمل ماسٹری بھی تو ہے۔ یہ تو تم ہی ناقدرے ہو جو گھاس نہیں ڈالتے ہو۔ جگر، اتنا پیار کسی پتھر سے بھی کروں نا تو وہ سچ مچ میرے پیچھے آنا شروع ہو جائے۔ میں الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ان لمحوں میں اس کی آنکھوں کے شیشے میں واقع ایسا کچھ نظر آیا جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ کچھ دیر تک اس جسیم کتے کو بہلانے اور پچکارنے کے بعد اس نے اسے واپس بھیج دیا، اور وہ واقعی یوں واپس چل پڑا جیسے اس سے ودا ہو کر جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک اس کا متحرک ہیولہ ماچی گڑھ کی تاریکی میں نظر آتا رہا، پھر اوجھل ہو گیا۔ ماچی گڑھ میں ایک رات قیام کے بعد ہم شہر رنگ و بو الہی آباد میں داخل ہوئے۔ مجھے لگا کہ میں ایک طویل عرصہ کسی الگ تھلگ جزیرے پر گزارنے کے بعد ایک جیتی جاگتی ہنستی بستی دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ بڑے شہروں کے جانے پہچانے مناظر نگاہوں کے سامنے آئے۔ سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک، انسانوں کا ہجوم، بارونق بازار، ٹی وی، سینما ہاؤس، چائے خانے، ریسٹورینٹ، پارک، تفریح گاہیں۔ میں ہر منظر کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ میرے لیے ایک عجوبہ ہو۔ ہمیں ایک 4 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ہوٹل کے رجسٹر میں ہمارا اندراج فرضی ناموں سے تھا۔ شام کے وقت ہم بالائی منزل کی لابی میں بیٹھے نیچے سڑک پر رواں دواں زندگی کا نظارہ کرنے لگے۔ میڈم صفورہ، اسد اور اجے بھی وہیں تھے۔ عمران نے مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی الو کو اندھیری جگہ سے نکال کر اچانک روشنی میں بٹھا دیا گیا ہو۔ نالائق شخص، ایسے ہر چیز کو ندیدوں کی طرح دیکھو گے تو مشکوک قرار پاؤ گے۔
خاص طور سے لڑکیوں کو دیکھنا تو بالکل ترک کر دو. تمہاری جگہ یہ کام میں کیے دیتا ہوں. میں یہ کام نسبتاً اچھے طریقے سے کر لوں گا. اس نے جیب سے ہلکے رنگ والے سن گلاسز نکالے اور لگا لیے. سن گلاسز اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے. مجھے دیکھ کر بولا, جیمز بانڈ لگ رہا ہوں یا نہیں؟ جیمز بانڈ تو نہیں, انعامی بانڈ لگ رہے ہو, اور وہ بھی ایسا جو 500 گرا اندازوں میں شامل ہونے کے بعد بھی نہ نکلا ہو. تم میری توہین کر رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے, بلکہ میں پورے کا پورا تمہارے پیچھے ہوں. اسد بولا, یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک عورت کا ہاتھ ہی ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر اس بندے میں تھوڑی سی بھی احسان شناسی ہوتی تو اپنے گلے میں ڈھول ڈالتا اور میرے آگے آگے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے چلتا. اے الہی آباد کے رہنے والوں, استقبال کرو میرے محسن کا. یہ وہ شخص ہے جس نے تابی کو تابی بنایا, اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, اور اتنا سکھایا کہ ایک دن وہ جارج گورا جیسے شخص سے متھا لگانے اور اسے مار گرانے کے قابل ہوا. اور ایک جارج گورا ہی نہیں, اس نے تابی کو ہر موڑ پر جارج گوروں اور سیٹھ سراجوں اور میڈم صفوروں سے لڑنا سکھایا ہے. میڈم صفوروں کا لفظ اس نے ہولے سے بولا تھا, مگر پھر بھی میڈم کو بھنک پڑ گئی. وہ کافی پیتے پیتے چونک کر بولی, تم نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں میڈم. وہ صاف مکر گیا. میں نے خود سنا ہے, تم نے میڈم کہا ہے. نہیں, میں تو میڈم نور جہاں کی بات کر رہا تھا. ایک مرتبہ تابی اور میڈم نور جہاں کی لڑائی ہوئی تھی نا, تو میں نے صلح کرائی تھی. یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. وہ تالی بجا کر بولا. میڈم نور جہاں فلم سٹار ریما کو بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی شریف, خوششکل اور مخلص بندے سے شادی کر کے اپنا گھر بسائے. فلم لائن میں تو انہیں ایک بھی ایسا بندہ نظر نہیں آتا تھا. جا کے ان کی نظر کرم مجھ پر ہی جاتی تھی. وہ ہم دونوں کو قریب لانا چاہتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ یا تو میں سرکس چھوڑ کر فلموں میں اداکاری شروع کر دوں, یا پھر ریما جی فلمیں چھوڑ کر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلایا کریں. ایک روز اس سلسلے میں انہوں نے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. تابی بھی ساتھ تھا. تابی نے غلطی سے میڈم کے سامنے ڈکار مار دی. بس انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے گرج کر کہا, وے تو ڈکار مار کر مینو دس رہے آئے کہ تو گھروں رج کے آیا ہے, یعنی تم ڈکار مار کر مجھے بتا رہے ہو کہ گھر سے کھا پی کر آئے ہو. تابی نے بہتیرا کہا کہ غلطی سے ڈکار نکل گئی ہے, مگر وہ واقعی غصے میں تھی. وہ تو ہمارے لیے لمبے چوڑے لنچ کا انتظام کر رہی تھی. وہ بڑی محبت کرنے والی خاتون تھی. لیکن جب اچانک عمران چپ ہو گیا. اس کی نظر سامنے ایک جگہ جم کر رہ گئی. میں اب اس کا رمز شناس ہو چکا تھا. میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا. ہوٹل کی سیڑھیوں کے قریب میں نے ایک شخص کو تیزی سے ایک دروازے میں اوجھل ہوتے دیکھا. عمران کے اندر جیسے اچانک ہی کوئی روشنی سی بجھ گئی. اس کے بعد وہ چائے تو پیتا رہا اور باتوں میں بھی حصہ لیتا رہا, مگر اس کی چہکار ختم ہو چکی تھی. محفل برخاست ہوئی تو ہم اپنے اپنے کمرے میں آ گئے. میں اور عمران ایک ہی کمرے میں تھے. میں نے عمران کو پہلے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا بات ہے, کچھ بتاؤ گے نہیں؟ میں نے اس کی انگلیوں سے سگریٹ کھینچتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ رہنے کے بعد اب میری نظر بھی کافی تیز ہو گئی ہے. میں نے لابی میں چائے پیتے ہوئے کچھ دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہی جو تم چھپا رہے ہو. کالی جیکٹ والا وہ بندہ جو تمہیں دیکھ کر اچانک سیڑھیوں کی طرف چلا گیا تھا. اسے دیکھنے کے بعد سے تمہارا چہکنا بالکل بند ہے. بولوں تب مصیبت, نہ بولوں تب مصیبت. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب خاموش رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا, پھر بولا, وہ بہت خطرناک بندہ ہے یار. تم سے بھی خطرناک؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے تیرے جیسے اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ بندہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اب کسی بھی وقت یہاں ہمارے کمرے میں پہنچنے والا ہے. یہاں پہنچنے والا ہے؟ کیا کرے گا وہ یہاں آ کر؟ یہ تو پتہ نہیں, لیکن جو ہوگا بہت برا ہوگا. مگر یہ ہے کون؟ میں نے ضد ہو کر پوچھا. سفید کپڑوں میں ایک پولیس والا, سجاد موہل نام ہے اس کا. بظاہر یہ تمہیں عام سا شخص لگے گا, مگر اس کی خطرناکی کو صرف اور صرف میں سمجھ سکتا ہوں. یہ تمہیں پہلے سے کیسے جانتا ہے؟ تم تو شاید پہلی بار انڈیا آئے ہو. تمہارے ساتھ پہلی بار آیا ہوں. اس سے پہلے اپنے سرکس کے ساتھ آیا تھا. کچھ روسی فنکار بھی ہمارے ساتھ تھے.
ہم نے بمبئی کے علاوہ اور کئی شہروں میں بھی جھک ماری تھی۔ سرکس میں کام کرنا کوئی جرم ہے جو تم اس الہ آبادی پولیس والے سے ڈر رہے ہو؟ یہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی صحیح، ابھی ہمیں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اٹھا اور تکیے کے نیچے سے اپنا پستول نکال کر چیک کرنے لگا۔ چیک کرنے کے بعد اس نے پستول دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، یار ہمارے لیے خطرناک قسم کے پولیس والے ہی رہ گئے ہیں۔ خدا خدا کر کے پانڈے سے جان چھوٹی ہے تو اب تم اس نئی آفت کا ذکر فرما رہے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ابھی اسٹیٹ سے باہر تشریف لائے 2 ہی دن ہوئے ہیں اور اس ناہنجار سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اچانک ہماری بائیں جانب والی کھڑکی ایک دھماکے سے کھلی۔ کسی نے اسے باہر سے ٹانگ رسید کی تھی۔ ایک نوجوان کود کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں وہی سیاہ جیکٹ والا شخص تھا۔ اس کی عمر 35-36 سال رہی ہوگی۔ کھچڑی بال مہندی میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ صورت سے ہی کرخت مزاج اور غسیلا نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا، تاہم یہ پستول اس کی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب کے اندر ہی تھا۔ وہ بے پناہ اعتماد سے کھڑکی سے باہر ہی کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی نوجوان نے مقامی لب و لہجے میں دھمکایا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، یو آر انڈر اریسٹ۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں جھپٹ کر اس نوجوان پر حملہ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف عمران کھڑکی کے پاس تھا۔ وہ جستے لگا کر کالی جیکٹ والے کو دبوچ سکتا تھا، لیکن جب میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا پیغام صاف نظر آیا۔ وہ مجھے حملہ کرنے سے روک رہا تھا اور خود بھی ہرگز حملے کا نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، بظاہر یہ تمہیں عام سا بندہ لگے گا، مگر اس کی خطرناکی کو صرف اور صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ در حقیقت میرے اور عمران کے درمیان ایک ٹیلی پیتھی جیسا رشتہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے رمز شناس ہو گئے تھے۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ عمران مجھے ریئیکٹ کرنے سے روک رہا ہے اور خود بھی ریئیکٹ کرنے کا رسک نہیں لے رہا۔ پستول بردار نوجوان، جو بعد ازاں خود بھی پولیس والا نکلا، دروازے کی طرف گیا اور پھر اس نے دروازے کی چٹخنی گرا دی۔ جیکٹ والا اندر آ گیا۔ ہمارا کمرہ طویل کوریڈور کے آخری سرے پر تھا۔ اتفاقاً ارد گرد کے چند کمرے خالی تھے، باقی کمروں کے دروازے بند تھے۔ یہاں ہونے والی کارروائی کا پتہ کسی کو نہیں چلا۔ جیکٹ والے نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، مجھے وشواس نہیں تھا کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گا، اور وہ بھی پھر اسی شہر میں۔ عمران بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں قانونی طور پر انڈیا آیا ہوں، میرے پاس کاغذات ہیں۔ تم قانونی طور پر انڈیا آئے ہوگے، لیکن یہاں سے بھاگے تو قانونی طور پر نہیں تھے۔ تمہاری پوری فائل ہے میرے پاس، اور اب اسی فائل کے آخری صفحے پورے کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ لیکن میری بات سنو، باقی ساری باتیں تھانے چل کر ہوں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ وردی میں نہیں تھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس رینک کا افسر ہے، مگر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہمیں بھاشن مت دو اور نہ ہی قانون سکھاؤ، بس چپ چاپ چلو ہمارے ساتھ۔ اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میرا نشانہ کتنا سچا ہے۔ عمران مجھے دبا دبا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی کیفیت مجھے بھی کمزور کر رہی تھی، ورنہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کمرے میں ان دونوں سادہ پوش پولیس والوں پر قابو پانا اتنا دشوار نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھوں آنکھوں میں سمجھایا کہ ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو یہ سجاد نامی شخص کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تقریباً 5 فٹ 10 انچ قد والا ایک عام سے جسم والا عام سا شخص ہمیں گن پوائنٹ پر یہاں سے لے جا رہا تھا، اور عمران اس کی بات ماننے میں ہی عافیت سمجھ رہا تھا۔ ہم آگے پیچھے کمرے سے نکلے اور قالین پوش کوریڈور میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ آگے جا کر عمران نے سجاد سے کہا، اگر یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو سکتا ہے تو ہمارے درمیان کچھ طے نہیں ہو سکتا، تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی تو میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تمہارے منہ پر تھپڑ جڑ دوں گا۔ بس چپ چاپ چلتے رہو، سجاد نے کہا۔ اس کا رویہ میرے ذہن میں چنگاریاں سی چمکا رہا تھا۔ ہم مار دھاڑ اور قتل و غارت کے ایک انتہائی سنگین دور سے گزر کر آئے تھے۔ زرگاں کی وہ خون آشام رات ابھی کل کی بات تھی، جب پرانے قلعے کے سامنے نیل پانی اور حکم کی فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ بارود کی بارش ہوئی تھی، لاشوں کا فرش بچھا تھا۔ ہم بھی اس میدان جنگ کا حصہ تھے اور سرخرو ہو کر نکلے تھے، اور آج الہ آباد کا یہ چھریرے جسم والا پولیس اہلکار صرف اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ہمیں ہانک کر لے جا رہا تھا۔ عمران ساتھ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس صورتحال کو قبول نہ کرتا۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ تک ہم اس طرح آئے
کہ سجاد اپنا ہاتھ کالی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب میں ڈالے ہمارے عین پیچھے چل رہا تھا، جبکہ اس کے نوجوان ساتھی نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر پستول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اکا دکا راہگیروں نے اس کے پستول کو دیکھا اور ان کے چہروں پر خوف و ہراس بھی نمودار ہوا، تاہم کسی نے بھی اس صورتحال میں کسی طرح کی مداخلت کی ہمت نہیں کی۔ پارکنگ میں سفید رنگ کی ایک پرائیویٹ کار موجود تھی۔ کار میں ایک ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ تم آگے بیٹھو، سجاد نے تحکم سے عمران کو مخاطب کیا۔ عمران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے پچھلی نشست پر بٹھایا گیا۔ سجاد اور اس کا نوجوان ساتھی میری دونوں جانب بیٹھ گئے۔ نوجوان نے اپنا سرکاری پستول باقاعدہ میرے پہلو سے لگایا ہوا تھا۔ یہ لوگ ذرا سی رعایت دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اچانک ایک اور کارروائی ہوئی۔ میری بائیں جانب بیٹھے سخت گیر نوجوان نے ایک آہنی کڑا میری پنڈلی کے نچلے حصے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ایک زنجیر بھی تھی۔ ایسے کڑے عام طور پر تھانوں میں پولیس والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ گاڑی میں پہنچنے کے بعد ان پولیس اہلکاروں نے آپس میں جو بات چیت کی، اس سے پتا چلا کہ ایک کالی جیکٹ والا سجاد ڈی ایس پی ہے۔ نوجوان جس نے پستول میرے پہلو سے لگا رکھا تھا سب انسپیکٹر تھا، اور یہ ڈی ایس پی سجاد کا قریبی عزیز بھی تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دراز قد ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی اور الہ آباد کی بھری پوری سڑکوں سے گزرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی، بازار جگمگا رہے تھے، ٹریفک رواں دواں تھا۔ راستے میں عمران نے ایک بار پھر ڈی ایس پی سجاد سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سخت لہجے میں اسے خاموش کر دیا۔ قریباً آدھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم جس جگہ پہنچے وہ پولیس اسٹیشن نہیں تھی، بلکہ رہائشی علاقے میں درختوں سے گھری ہوئی ایک کوٹھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں پولیس والوں کے نجی ٹارچر سیل اور تفتیشی مراکز بھی ہوتے ہیں، کہیں یہ کوئی ایسی جگہ ہی تو نہیں؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ گاڑی ایک نیم تاریک پورچ میں رکی۔ ایک چوکیدار نے پولیس والوں کے انداز میں سجاد کو سیلیوٹ کیا۔ ہمیں ایک اندرونی کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں دو بوسیدہ چارپائیوں اور لحاف پڑے تھے۔ ایک طرف پرانا سا جستی ٹرنک رکھا تھا۔ چھت سے لوہے کی دو زنگ آلود زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ایک دیوار میں دو آہنی کڑے نصب تھے۔ کمرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں لوگوں سے تفتیش ہوتی ہے اور انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ہم دونوں کو اندر دھکیل کر کمرے کا وزنی آہنی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں اور عمران چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں آہنی دروازے کے علاوہ صرف ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی میں اندر کی طرف مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کھڑکی کے 3 چوبی پٹ گرل سے باہر لگے تھے اور باہر کی طرف ہی کھلتے تھے۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا سا ایگزاسٹ فین بھی دکھائی دیا۔ کمرے میں بند کرنے سے پہلے ہماری اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ بہرحال سگریٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر عمران کی جیکٹ کی جیب میں ہی تھے۔ عمران نے سگریٹ سلگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جی چاہتا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں یا اپنا پھاڑ لوں؟ خود کچھ پھاڑنے کی ضرورت نہیں، یہ کام یہ لوگ کر دیں گے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ میری جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ الہی آباد کے 2 پولیس ہمیں بکریوں کی طرح ہانک کر یہاں اس ٹارچر سیل میں لے آئے ہیں۔ کیا ہم معمولی پولیس والے نہیں؟ عمران نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹی۔ اگر تم نے اس سجاد موہل کو معمولی سمجھا تو بہت بڑی غلطی کرو گے۔ یہ شخص ہمیں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم غور کرو، اگر میں اس شخص کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ یار اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ میری برداشت جواب دے رہی ہے۔ یہ نہ ہو میں دھوکے میں مارا جاؤں۔ تم سن ہی رہے تھے وہ خبیث راستے میں کیا باتیں کر رہا تھا، ہمارے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں۔ لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کر زہر بھرا ہوا ہے اس میں۔ آہستہ بولو یار، یہ جنونی شخص ہے۔ 2 سال پہلے میرا اس سے واسطہ پڑ چکا ہے اور بہت برا پڑ چکا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں الہ آباد میں اس سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا 3-4 افراد دندناتے ہوئے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سے صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل پولیس کی خاکی وردی میں تھا، باقی سادہ لباس میں تھے۔ 2 افراد کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ انہوں نے اپنی انگلیاں لبلبی پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے عقب میں دبلے پتلے جسم لیکن نہایت کرخت چہرے والا سجاد موہل چلا آ رہا تھا۔ اس کے کان سے موبائل فون لگا ہوا تھا اور وہ اس پر کسی نامعلوم شخص کی ماں بہن ایک کرتا چلا آ رہا تھا۔ سجاد نے فون بند کیا۔ اس کے اشارے پر ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ، سجاد نے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارے پیچھے گولی مارنا چاہتا ہوں۔
تاکہ تم شہید نہ بن سکو، پتہ چلے کہ تم بھگوڑے ہو اور تم نے بھاگتے ہوئے گولی کھائی ہے۔ لیکن کی ماں کی ایسی تیسی، جو میں بک رہا ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ سچ مچ تمہارے اندر 2-3 روشن دان کھول دوں گا۔ سجاد کا لہجہ جنونی ہو گیا۔ عمران چند لمحے ہچکچایا، پھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔